أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باقاعدہ درس شروع کرنے سے پہلے گزشتہ درس کے تعلق سے ایک سوال کی طرف آؤں گا جو مجھے زہیب بھائی نے بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ غسل جنابت واجب ہے اور وہ جنابت کی نیت سے غسل کرتا ہے لیکن سادہ غسل کرتا ہے، اس سے پہلے وضو وغیرہ نہیں کرتا، سنت کے مطابق غسل نہیں کرتا، تو کیا یہ غسل اس کے لیے کافی ہوگا؟ اس غسل کے بعد کیا اسے پاک سمجھا جائے گا؟ کیا اس کی جنابت زائل ہو جائے گی ایسے غسل سے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسے غسل سے اس کی جنابت زائل ہو جائے گی اور یہ غسل اس کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن افضل کیا تھا، سنت کیا تھا، بہتر کیا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق غسل کرتا، یعنی کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو صاف کرتا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتا، پھر وضو کرتا، اس کے بعد اپنے جسم پہ پانی بہاتا۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی پہلے وضو نہیں کرتا، اپنے جسم پہ پانی بہا لیتا ہے اور اس پانی اس کے سارے جسم تک پہنچ جاتا ہے تو یہ غسل اس کے لیے کافی ہوگا، اور یہ چیز صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غسل جنابت کے بارے میں آپس میں گفتگو کی، مذاکرہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا کہ میں دونوں ہاتھ بھر کر 3 دفعہ پانی لیتا ہوں، اپنے سر پہ بہا لیتا ہوں اور پھر اپنے پورے جسم پہ بہا لیتا ہوں، یعنی کہ اس انداز سے میں غسل کر لیتا ہوں۔ اور ایسے ہی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی آپ نے کہا تھا کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پہ 3 بار ہاتھوں سے پانی ڈال لو اور پھر پورے جسم پہ پانی بہا لو۔ جب تم یہ کام کر لو گی تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سادہ غسل کریں لیکن جنابت کی نیت سے تو جنابت زائل ہو جائے گی، اور ایسا شخص جو ہے وہ غسل جنابت کا جو واجب تھا اس سے فارغ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 3، اور اس حدیث کے راوی 2 ہیں بلکہ 3 صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ پہلے نمبر پہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، دوسرے نمبر پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تینوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویل للعقاب من النار، ویل ہلاکت، اور ویل کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی کہ بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی ہلاکت ہے کس کے لیے؟ للعقاب، عقاب پاؤں کی ایڑیوں کو کہتے ہیں، پاؤں کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ایڑی والے، یعنی کہ بہت بڑی ہلاکت ہے ایڑی والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ لوگ جو وضو کرتے ہوئے جب پاؤں دھوتے ہیں تو توجہ سے نہیں دھوتے، پاؤں کا پچھلا حصہ، پاؤں کی ایڑی خشک رہ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ویل، بہت بڑی ہلاکت ہے، تباہی ہے، کن کے لیے؟ للعقابی، ایڑی والوں کے لیے۔
وہ ہلاکت کیسے ہوگی؟ من النار، وہ ہلاکت آگ کی شکل میں ہوگی، جہنم کی آگ کی شکل میں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 60، یعنی کہ 60، اور مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 240 240، 241 241، اور اس کے قریب قریب ایک اور حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 243۔ میں یہ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس حدیث کو بھی سمجھ سکیں اور اس مسئلے کو بھی سمجھ سکیں۔ مسلم شریف میرے پاس ہے، حدیث نمبر 240 240۔ حدیث نمبر 240 240 جو ہے، اس کے راوی کون ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ راوی کہتے ہیں، راوی کا نام ہے سالم مولا شداد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس گیا اس دن جس دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔ فدخل عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو عبد الرحمن بن ابو بکر اندر داخل ہو گیا، حجرے میں چلے گئے، کیونکہ یہ بھائی ہیں کس کے؟ سیدہ عائشہ کے۔ فتوضأ عندها، انہوں نے سیدہ عائشہ کے پاس وضو کیا۔ فقالت، تو سیدہ عائشہ فرمانے لگیں، یا عبد الرحمن، عبد الرحمن، اسبغ الوضو، وضو کامل کرو، مکمل وضو کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، آپ کہہ رہے تھے ویل للأعقاب من النار، یعنی کہ ان ایڑی والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اچھی طرح وضو نہیں کرتے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 241 241، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص۔ وہ کہتے ہیں کہ رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آئے۔ حتی اذا کنا بماء بالطریق، راستے میں ایک جگہ پانی تھا، چشمہ تھا، ہم ادھر رکے۔ تعجل قوم عند العصر، عصر کی نماز کے وقت ایک قوم نے جلد بازی سے کام لیا۔ فتوضؤوا وهم عجال، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا۔ فانتہینا الیہم، تو ہم بھی ان کے پاس پہنچ گئے، یعنی کہ عبداللہ بن عمر راوی کہتے ہیں کہ ہم پیچھے تھے، وہ لوگ ہم سے آگے تھے، تو ان کو جب پانی ملا، عصر کا وقت تھا، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، پھر ہم بھی پہنچ گئے۔ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، ان کی ایڑیاں، پاؤں کا پچھلا حصہ وہ چمک رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پانی نہیں پہنچا تھا، ان کے پاؤں دھوئے لیکن پاؤں کا پچھلا حصہ خشک رہ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ویل للأعقاب من النار، ہلاکت ہے ان ایڑی والوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ ہلاکت کس شکل میں ہوگی؟ جہنم کی آگ کی شکل میں۔ اسبغ الوضو، وضو کامل کیا کرو، مکمل کیا کرو۔ سیدہ عائشہ کی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، عبداللہ بن عمر بن عاص کی بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرف۔ عن ابی ہریرہ انہ رأى قوما یتوضؤون من المطہرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو وضو کر رہے تھے، اور وضو کہاں سے کر رہے تھے؟ ان کے پاس پانی کا برتن تھا، اس کو مطہرہ بھی پڑھا گیا، مطہرہ بھی پڑھا گیا ہے، تو برتن تھا پانی کا، اس میں سے پانی لے کر وہ وضو کر رہے تھے۔
فقال، تو کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اسبغ الوضوء، وضو کامل کرو، فإنی سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے سنا ہے ابو القاسم سے۔ ابو القاسم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی کنیت ہے۔ تو میں نے ابو القاسم سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے ویل للعراقیب من النار، ہلاکت ہے ایڑی والوں کے لیے آگ کی شکل میں۔ عراقیب رقوب کی جمع ہے، ایڑی کے اوپر جو پٹھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رقوب اور عراقیب۔ اب اس موضوع پہ آخری روایت عمر بن خطاب کی ہے، اور یہ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 243 243۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ان رجلا توضأ، ایک آدمی نے وضو کیا، فترک موضع ظفر علی قدمہ، تو اس نے اپنے پاؤں پہ ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی۔ ناخن کے برابر تھوڑی سی جگہ ہوتی، معمولی سی، یعنی کہ وہاں پانی نہیں گیا۔ فابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے دیکھ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فقال، تو آپ نے کہا ارجع، واپس جاؤ، فاحسن وضوءک، اچھی طرح وضو کرو۔ فرجع، وہ آدمی واپس گیا، اور ثم صلی، اس کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو واپس بھیج دیا تھا جس کے پاؤں میں ناخن کے برابر تھوڑا سا معمولی سا حصہ خشک رہ گیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کے معاملے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور کتنے اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ کہ وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں، چہرہ، بازو، پاؤں، ایک ایک عضو کو توجہ سے، دھیان سے دھویا جائے، اور کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ حدیث میں اگرچہ تذکرہ پاؤں کا آیا ہے، لیکن جو اہمیت پاؤں کی ہے وہی اہمیت ہاتھوں کی ہے، وہی اہمیت بازو کی ہے، وہی اہمیت چہرے کی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ جو آدمی وضو میں کمی کوتاہی کرتا ہے اس کے لیے شدید قسم کی وارننگ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وضو میں پاؤں کو دھونا واجب ہے، ضروری ہے، اور اسی پہ وہ احادیث دلالت کرتی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور امت کا اس پہ اجماع ہے۔ البتہ رافضی اور شیعہ چند لوگ جو ہیں انہوں نے اس معاملے میں امت کی مخالفت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وضو کے دوران پاؤں دھوئے نہیں جائیں گے بلکہ ان پہ مسح کیا جائے گا، لیکن ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد ترمذی شریف میں فرماتے ہیں وفقہ ھذا الحدیث، کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ انہ لا یجوز المسح علی القدمین، کہ پاؤں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، اذا لم یکن علیہما خفان او جوربان، جب پاؤں کے اوپر موزے نہ ہوں یا جرابے نہ ہوں تو تب پاؤں پہ مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 3۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 4 کی طرف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 4 کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یہ تو ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ، نام ان کا کیا تھا؟ مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم، اذا جب، توضأ وضو کرے، احدکم تم میں سے کوئی بھی، فلیجعل پس چاہیے کہ وہ ڈالے،
فی انفہ اپنی ناک میں، ماء پانی، ثم لیستنثر پھر چاہیے کہ وہ پانی کو جھاڑے. پہلے پانی ڈالا ہے، اب اس کو نکالے، اس کو جھاڑے. اس حدیث کا دوسرا حصہ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ اور جو پتھروں کے ساتھ استنجا کرے، فَلْيُوتِرْ تو وہ طاق تعداد میں کرے. یعنی کہ جب آپ استنجا کر رہے ہیں پتھروں سے، مٹی کے ڈھیلوں سے، تو پھر آپ 2 استعمال نہ کریں پتھر، 3 کریں یا 5 کریں یا 7 کریں یا 9 کریں، اس طرح 2 4 6 8 ایسے نہیں. تو طاق عدد جو ہے وہ آپ کریں گے 3 5 3 5 7 9. حدیث کا تیسرا حصہ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمٍ اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، نیند سے اٹھے، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ دھو لے، قبل ان يدخلهما فی الاناء اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھو لے، ثلاثاً 3 بار. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ کیونکہ تم میں سے کوئی لا یدری نہیں جانتا، أَيْنَ کہاں پہ، باتت رات گزاری ہے، یدہ اس کے ہاتھ نے. یہ حدیث بخاری شریف میں آئی، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 162 162. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 278. وفی لفظ لمسلم اور مسلم شریف کے الفاظ میں یہ بھی آیا ہے کہ فَلْيَسْتَنشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ کہ اسے چاہیے، یعنی کہ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں نتنوں میں پانی چڑھائے، پانی داخل کرے. یہ ہمارا جو ناک ہے اس کا یہ حصہ اور یہ حصہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نتنے. اندر کا حصہ یہ اور یہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نتنے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان دونوں میں پانی چڑھائے، پانی داخل کرے. وفی لفظ اور حدیث کے الفاظ میں یہ بھی آیا ہے کہ من توضا جو وضو کرے، فلیستنشق اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی چڑھائے. تو اب اس حدیث میں 3 چیزیں ہو گئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب آپ وضو شروع کریں تو آپ نے اپنی ناک میں بھی پانی داخل کرنا ہے اور پھر اس کو باہر نکالنا بھی ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ کام سنت ہے؟ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا یہ واجب ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ناک میں پانی داخل کرنا اور ناک سے پانی نکالنا یہ دونوں کام واجب ہیں. حنفی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ غسل میں واجب ہے کہ آپ ناک میں پانی داخل بھی کریں اور نکالیں بھی، اور وضو میں واجب نہیں ہے. لیکن ان کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، ان کا یہ موقف درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ناک میں پانی داخل کرنا بھی واجب ہے وضو کے دوران، اور پانی نکالنا بھی واجب ہے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ ایک دلیل تو یہ ہے کہ وضو والی آیت، جس آیت میں اللہ تعالی نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز پڑھنے لگو، تو پہلے وضو کرنا ہے. کیسے؟ فاغسلوا وجوہکم اپنا چہرہ دھو لو.
اپنا چہرہ دھو لو. اب چہرہ جو ہے اس میں یہ منہ بھی ہے اور اس میں ناک بھی ہے. تو جب چہرہ دھونا واجب ہے, ضروری ہے, تو پھر منہ کے اندر پانی داخل کرنا بھی ضروری ہے اور ناک میں بھی پانی داخل کرنا ضروری ہے, ناک کو بھی دھونا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ ناک میں پانی داخل کرنا واجب ہے اور نکالنا بھی واجب ہے, وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے, مشورہ نہیں دیا. اور یہ نہیں ہے کہ صحابی نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے بس, بلکہ دو چیزیں ہیں کہ آپ جب وضو کرتے تھے تو ناک میں پانی داخل کرتے تھے, نکالتے تھے, یہ ہوئی آپ کی سنت, یہ ہوا آپ کا طریقہ. اور آپ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے حکم دیا کہ ناک میں پانی داخل کرو. اسی لیے جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے الفاظ پہ غور کریں کہ اذا توضأ احدکم, جب تم میں سے کوئی وضو کرے, فلیجعل, یہ فعل امر ہے, آرڈر کے الفاظ ہیں کہ اسے چاہیے, اس پہ واجب ہے کہ اپنی ناک میں پانی داخل کرے. ثم لیستنثر, پھر وہ ناک سے پانی نکالے, پانی کو جھاڑے. تو لیستنثر یہ بھی آرڈر کے الفاظ ہیں, فعل امر ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کا حکم دیں تو اس پہ عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا, اس پہ عمل کرنا ضروری ہوگا. اچھا, میں نے بتایا تھا, اگر آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں, میں نے بتایا تھا کہ ہمارے حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ وضو میں ناک میں پانی داخل کرنا واجب نہیں ہے, ناک سے پانی نکالنا واجب نہیں ہے. اور میں نے ابھی دلائل دے کر بتا دیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے. اچھا, جب غسل جنابت ہوگا تو وہاں پہ حنفی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ناک میں پانی داخل کرنا بھی واجب اور نکالنا بھی واجب, جبکہ صحیح بات یہ کہ غسل جنابت میں یہ واجب نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا غسل جنابت کے تعلق سے, تو میں نے وہاں پہ بتایا آپ کو کہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے, افضل ہے, بہتر ہے, بہت عمدہ بات ہے. لیکن اگر کوئی اپنے پورے جسم پہ پانی ڈال لیتا ہے اور وضو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ کلی نہیں کرتا. وضو نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ ناک میں پانی نہیں ڈالتا, تو اس کا غسل ہو جائے گا. نیت ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں غسل جنابت کر رہا ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے ناک میں پانی داخل کرنے کے لحاظ سے کہ وضو میں ناک میں پانی داخل کرنا بھی ضروری اور نکالنا بھی ضروری, اور غسل میں یہ ضروری نہیں ہے. لیکن افضل ہے کہ وہاں پہ آپ وضو کریں. جب وضو کریں گے تو پھر آپ منہ میں پانی بھی ڈالیں گے, کلی کریں گے, اور ناک میں بھی پانی ڈالیں گے اور جھاڑیں گے. دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ, کہ جو پتھروں کے ساتھ استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد جو ہے اس کا اہتمام کرے. دیکھیں, پیشاب کے بعد اور پخانے کے بعد پانی استعمال کرنا افضل ہے, بہتر ہے. لیکن اگر کوئی پانی کو چھوڑ کر کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے جس سے صفائی ہو جائے, گندگی دور ہو جائے, تو یہ درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے پتھر استعمال کیے جا سکتے ہیں, مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں, ٹیشوز استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب آپ پتھر استعمال کریں گے پھر آپ طاق استعمال کریں گے, طاق عدد استعمال کریں گے, 3, 5, 7, 9 وغیرہ.
اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 3 استعمال کرنے ہیں. اگر آپ پتھر استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، تو 1 سے کام نہیں چلے گا، 2 سے کام نہیں چلے گا، کم از کم 3 ہوں. اور اگر 3 استعمال کرنے کے بعد بھی آپ محسوس کریں کہ گندگی صاف کرنے کا حق ادا نہیں ہوا، تو پھر آپ مزید بھی استعمال کریں. اور یہاں پہ مجھے حدیث یاد آ گئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ سلمان فارسی سے یہودیوں نے کہا اور ان کی بےعزتی کرنے کے انداز میں کہا کہ تمہارا نبی، دروازہ بند کریں، تمہارا نبی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے رہا ہے، تمہارا نبی تو تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ استنجا کیسے کرنا ہے، پیشاب کیسے کرنا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دیتے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، اور آپ نے بتایا کہ کم از کم 3 پتھر استعمال کرنے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ استنجا کے موقع پہ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا. تو یہ ساری تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا عظیم ہے. ایک تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھیں، اس کا مطلب ہے 5 بار کیا کریں؟ وضو کریں. 5 بار وضو کریں گے تو 5 بار آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے، اپنے پاؤں دھوئیں گے، اپنا چہرہ دھوئیں گے، ناک صاف کریں گے، کلی کریں گے. تو ایسی عظیم تعلیمات اور کس دین میں ہیں؟ تو ہمارا دین بہت عظیم ہے. اور پھر استنجا کے آداب سکھانا کہ آپ نے کم از کم کتنے پتھر استعمال کرنے ہیں، دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا. اتنی باریک تعلیمات، اتنی دقت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ تعلیمات اس معاملے میں کون سا دین دیتا ہے؟ یقیناً یہ دین اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے. اس حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں اپنے ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو لے. وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ رات کو تمہارا ہاتھ کہاں پہ لگتا رہا. ہو سکتا ہے آپ کی شرمگاہ پہ لگتا رہا ہو سکتا ہے پلید ہو چکا ہو. تو یہ جو حدیث کا یہ آخری حصہ ہے، اس کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ کیا ہاتھ 3 بار دھونے ضروری ہوں گے یا 3 سے کم دھو لیں تو کام چل جائے گا؟ تو ہماری حدیث میں 3 مرتبہ کا تذکرہ آیا ہے، لیکن نسائی شریف میں، ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں 2 بار کا تذکرہ بھی آیا ہے. وہاں پہ یہ الفاظ ہیں حتیٰ یفرغ علیہا مرتین او ثلاثہ، یعنی کہ اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالے 2 بار یا 3 بار. یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 24. اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 393 393. اس کے بعد یہ مسئلہ ہوگا کہ کیا ہاتھوں کو یہ دھونا واجب ہے یا سنت ہے؟ نیند کے بعد ہاتھوں کو دھونا واجب ہے یا سنت ہے، افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے؟ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ افضل ہے،
مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جبکہ امام احمد رحمہ اللہ ان کے دو قول ہیں. ایک تو ان کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ مستحب ہے. اور یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہم الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں، اور فقہ حنبلی والے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ اہل حدیثوں کے اور اہل حدیث ان کے بہت قریب ہیں، لیکن کچھ مسائل میں اختلاف رہتا ہے. تو وہاں پہ کیا کیا جائے؟ وہاں پہ حدیث کی طرف ہم دیکھیں گے، امام صاحب کی طرف نہیں دیکھیں گے. اس لیے ہم اہل الحدیث ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں، امام احمد کی روایت کیا بتا رہی ہے کہ مستحب ہے، لیکن امام احمد کا جو مشہور مذہب ہے وہ کیا ہے کہ واجب ہے. ایسے ہی بہت سے مسائل میں امام احمد کے آپ کو تین روایات ملیں گی. ایک شاگرد کہتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا، دوسرا شاگرد کہتا ہے امام صاحب نے یہ کہا، تیسرا شاگرد کہتا ہے امام صاحب نے یہ کہا. جب یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں آپ کیسے امام احمد رحمہ اللہ کے اقوال کو حدیث پہ فوقیت دیں گے؟ امام احمد ہم سب کے امام ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ایسے امام شافعی کو آپ دیکھ لیں، ان کے بہت سے مسائل میں دو قول ہیں، ایک جدید قول اور ایک پرانا قدیم قول. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف دیکھ لیں کہ کئی مسائل میں امام صاحب کا اپنا قول کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے شاگردوں کا قول کچھ اور ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سارے بزرگ، یہ سارے امام قابل احترام ہیں، لیکن جہاں پہ حدیث آ جائے تو وہاں ہم حدیث لیں گے. اب یہاں پہ مضبوط موقف کیا ہے؟ حدیث کے ظاہر کی طرف دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ مضبوط موقف یہ ہے کہ نیند کے بعد ہاتھوں کو دھونا واجب ہے اگر آپ اپنے ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالنے والے ہیں. پرانے زمانے میں جب وضو کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ برتن سے پانی لیتے تھے. اب برتن میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو شریعت نے کہا کہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں، اور اس سے بھی ہمارے دین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ نیند کے بعد پہلے ہاتھوں کو دھوئیں پھر پانی میں ہاتھ ڈالیں، یہ ہمارے دین نے بتایا ہے. تو اب یہ آپ کا حکم ہے تو اس لیے لگتا ہے کہ یہ واجب ہے. تو اس لیے چونکہ یہ واجب ہے اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب چونکہ آپ پانی لیتے ہیں کہاں سے؟ اب آپ پانی برتن سے نہیں لیتے، اب تو آپ براہ راست پانی لیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے باقی پانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، اس کے پلید ہونے کا خطرہ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب بھی بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد یعنی کہ باقی وضو کریں. لیکن چونکہ اب آپ نے اپنے ہاتھ پانی میں داخل نہیں کرنے، تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا. اس حدیث کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ یہ ہاتھ دھونے ضروری ہیں نیند کے بعد. کون سی نیند کے بعد؟ رات والی نیند یا دن کے ٹائم سوئیں تو تب بھی یہی حکم ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس میں بھی دو قول ہیں. امام شافعی اور جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ نیند کوئی بھی ہو، ہر نیند کے بعد
ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے۔ کیا دلیل ہے ان لوگوں کی؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ نے وجہ کیا بیان کی ہے؟ آپ نے کہا اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا۔ تو یہ وجہ جیسے رات کی نیند میں موجود ہے ایسے ہی دن کی نیند میں بھی موجود ہے۔ دن کے ٹائم آپ سوئیں گی تو تب بھی یہی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ پہ لگ گیا ہو۔ یہ موقف کن کا ہو گیا؟ امام شافعی کا اور جمہور علماء کرام کا۔ امام اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن کی نیند رات کی نیند کی طرح ہی ہے۔ دوسرا موقف جو ہے وہ امام احمد کا ہے اور امام داود ظاہری کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے کہ آپ نیند سے اٹھیں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، یہ رات کی نیند کے ساتھ خاص ہے، دن کی نیند کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہتے ہیں کیونکہ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ رات کی نیند میں کہاں تھے۔ باتت یہ لفظ بولا جاتا ہے رات کی نیند پہ، باتت یہ بیتوتہ سے ہے۔ تو حدیث کا آخری ٹکڑا جو ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات کی نیند میں تمہارے ہاتھ کہاں تھے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم خاص ہے رات کی نیند کے لیے، دن کی نیند کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ موقف ہے کس کا؟ امام احمد کا اور داود ظاہری کا۔ اب ہم نے کون سے موقف کو اپنانا ہے؟ یہاں پہ دونوں موقف بہت مضبوط ہیں اور امید ہے کہ جمہور کا موقف ٹھیک ہوگا، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ہاتھ کہاں کہاں لگ رہے ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ پلید نہ ہو چکے ہوں۔ تو یہ حکم اور یہ وجہ اور یہ سبب جیسے رات کی نیند کے لیے ہے ایسے ہی دن کی نیند کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے نیند کوئی بھی ہو اس کے بعد اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے۔ تو یہ تھی آج کی دو احادیث۔ آج کے درس میں انہی دو احادیث پہ اکتفا کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہو رہا ہے کہ کتنی احادیث ہونی چاہیے۔ آج معلوم ہو رہا ہے کہ کم از کم 3 یا 4 احادیث ہونی چاہیے، لیکن آج کے درس میں بہرحال یہی 2 احادیث ہوں گی۔ تو ان کے تعلق سے اگر ابھی فوری طور پہ بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں کوشش کی جائے گی کہ کم از کم 3 یا 4 احادیث ہوں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ان حدیث سے ڈائریکٹ تو نہیں ہے کوشچن، لیکن میں یہ پوچھنا پلیز چاہ رہا تھا کہ ویسے جب ہم وضو کرتے ہیں صبح کے وقت اور مطلب اپنے جو جرابیں ڈال لیتے ہیں، موزے ڈال لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، تو اس پہ تو ہم مسا کر سکتے ہیں نا، جیسے ہمیں دوبارہ ضرورت ہو وضو کرنے کے لیے ایک دن کے لیے، اگر ہم مسافر نہیں ہیں، پیسنجر نہیں ہیں۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جب آپ نے فجر کے وقت وضو کیا اور پاؤں دھو لیے، اس کے بعد آپ نے جرابیں پہن لی ہیں، موزے پہن لیے ہیں، تو اب جب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو
تو آپ اپنے پاؤں پہ، جرابوں پہ، مودوں پہ مسح کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مودوں کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل، البتہ جرابوں کے بارے میں ہمارے جو حنفی علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ مودوں پہ مسح کر سکتے ہیں، جرابوں پہ نہیں کر سکتے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مودوں پہ بھی کر سکتے ہیں، جرابوں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، بیمار تھے، تو ایک عالم دین ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کو پوچھنے کے لیے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو امام صاحب نے وضو کیا تو جرابیں پہنی ہوئی تھیں ان پہ مسح کیا، تو ان کے اس عمل پہ دوسرے آدمی نے تعجب کیا، تو انہوں نے کہا جی میں پہلی بار ہی ایسا کر رہا ہوں۔ تو وہ ایسا کر رہے تھے، جرابوں پہ مسح کر رہے تھے، اور جرابوں پہ مسح کرنا تقریباً 10 یا 11 صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور 24 گھنٹے کیسے شمار ہوں گے؟ آپ نے فجر کے ٹائم وضو کیا، پاؤں دھوئے اور آپ نے موزے پہن لیے، اب آپ نے وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی بار مسح کیا تو ظہر کا وقت تھا، ظہر کے وقت آپ نے پہلی بار موزوں کے اوپر مسح کیا، تو اگلے دن ظہر تک آپ مسح کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹائمنگ کا آغاز فجر سے نہیں ہوگا، بلکہ پہلی بار جو آپ نے مسح کیا ہے اس وقت سے ہوگا، تو زور سے لے کے زور تک آپ مسح کر سکیں گے۔ آپ کے سوال کا جواب مجھے امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک تعلق سوال، مثلا جو جلاب ہوتا ہے، جوڑوں جو ہوتا ہے، جی، اس کا ایک شرط کیسے ہونا چاہیے؟ پتلا ہو سکتا ہے، موٹا ہونا چاہیے، اس میں آپ توڑ بھی سکتے ہو، یہ وہ اس کا کوئی گرم ہوا اندر آئے یا نہ آئے؟ جی، کئی علماء کرام نے یہ شرطیں لگائی ہیں کہ جراب موٹی ہونی چاہیے، اس سے پاؤں کا رنگ جو ہے وہ نظر نہ آئے، اور بہت زیادہ پھٹی ہوئی نہ ہوں، یہ سب شرائط بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ شرائط نہ قرآن میں آئی ہیں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آئی ہیں۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کی طرف دیکھیں، وہ غریب لوگ تھے، ان کی جرابیں کوئی نئی نہیں ہوتی تھیں، پھٹی پرانی ہوتی تھیں، گزارا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اگر جرابوں کے بارے میں کوئی خاص شرائط ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے، لیکن آپ نے ایسی کوئی شرائط بیان نہیں کی، اس لیے جو بھی جراب ہے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جی زہیب بھائی، اجازت ہے پھر؟ جی اجازت ہے، بہت شکریہ آپ صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔